بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. سو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے. آئی نو کہ بیچ میں ایک ویک کا جو گیپ آ گیا، اور بس وہ انشاءاللہ ریویو کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا شروع کریں گے سیرہ کو. اور مجھے پتا ہے میں نے 2 دفعہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے وہ شیئر کر لوں گی جو کانجوگیشن ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. دراصل کچھ ایسی روٹین چل رہی ہے کہ میں اس کو کر نہیں پائی، لیکن انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی. پلیز اس کو ضرور اس سے گو تھرو کیجیے گا اور اس کو ریویو ضرور کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. لیٹر ہاف میں خیر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیرہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو جہاں تک آپ سمجھ لیں کیا تھا، غزوہ احد سے ریلیٹڈ انسیڈنٹ باتیں شروع ہو گئی تھی. کس طرح جو قریش تھے وہ اب تیاری کر رہے تھے کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے بدر کا. اور ابھی مطلب احد اور بدر میں مطلب کچھ مہینوں کا فرق آپ کہہ لو یعنی ہے. بہت زیادہ ٹائم نہیں بیچ میں گزرا، اور وہ تیاری کر رہے تھے. اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچی. انہوں نے پھر پہلے کچھ چند گنے چنے صحابہ تھے جو لیڈرز تھے اوس اور خزرج، اور ان سے مشورہ کیا. پھر اس کے بعد اوپن یہ ڈسکشن ہوا، شورا ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے ہے. مدینہ میں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو اس میں ڈفرینٹ اوپینین ملے تھے. جو کچھ صحابہ تھے ان کا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقریباً یہی تھا کہ مدینہ کے اندر سے. اس میں ایون اگر آپ کو یاد ہو کہ عبداللہ بن ابی جو کہ سردار کہا جاتا ہے اس کو منافقوں کا، اس نے بھی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے ایک دم مطلب مان لیا، کیونکہ اس کو لگا کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ بہتر ڈیسیجن ہے. لیکن کچھ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ وہاں پر اس وقت ینگر جو یوتھ وہاں پر موجود تھے، جو ینگر صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں باہر کیا کہتے ہیں نکل کے مطلب مقابلہ کرنا چاہیے قریش کا، مدینے کے اندر رہ کے نہیں. اور مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ جب باہر نکلیں گے تو جان کو زیادہ خطرہ ہے، اندر پھر بھی انسان پروٹیکٹڈ ہے سب کچھ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، باہر نکل کے. اب جناب یہ جو خیر اینی ویز جو بات چیت ساری کچھ ہوئی، اور اس وقت اس سے جو ہمیں اگزامپل ایک ملی نا، وہ جو سمجھ آئی وہ یہ کہ لوگوں نے ان کی بات سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات سنی. اس کے بعد جب رسول اللہ اندر چلے گئے کہ اب وہ جا کے اپنا آرمر، اپنی پوری جو زرہ ہے جس کو وہ پہنیں گے کر کے، تو جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے ان جوانوں سے ان سے یہ کہا کہ مطلب تم لوگوں نے اس طرح کیوں بات کی، یا رسول اللہ کا کوئی اور پلان تھا. اور وہ ان کو ایک دم سے ایک نا افسوس سا ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ابھی جا کے ان کو روک دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اندر سے ہی جنگ کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ کسی جو اپنے انہوں نے آپ کہہ لو کہ کسی کو وہ بھیجا اندر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جا کے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم اندر سے ہی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی آرمر جو تھا، جو زرہ تھی، وہ پہن چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو اتار دوں یہاں پر. ٹھیک، تو اس لیے پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ مدینہ سے باہر نکل کے اور پھر مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اب سلائیڈ بھی آپ کے سامنے ہے، تو بیسیکلی شورا جو ہے نا، شورا یعنی مشورہ کرنا، یہ ہمارے دین میں اس کو بہت یعنی آپ کہہ لیں کہ بہت اس کو امپورٹنس دی گئی ہے. اور مشورہ بھی ایسا کہ کسی ایسے انسان سے آپ مشورہ کرو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بہترین مشورہ دے گا. مطلب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈسکشن کی خاطر لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا یا یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں، اور ہم نے کرنا وہی ہوتا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے، یا ہمیں جس بندے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے ہمیشہ کہ مشورہ کسی ایسے شخص سے مانگا جائے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے اندر وزڈم ہے اور اس کے اندر سمجھ ہے، وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے. ٹھیک، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے ان جو لڑکے تھے ان کے بات مان لی. اور اس کے بعد انہوں نے، اور کہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو یعنی بات اس میں آپ دیکھو کہ جو ایک حدیث ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے مگر اپنے اونٹ کو باندھیں پہلے. مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک واقعہ تھا کہ ایک وہ شخص نے کہا کہ میں اونٹ کو باندھ کے نہیں آیا کیونکہ میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا. تو کہا اس کو یہی کیا کہ نہیں، جا کے پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ چھوڑو.
میرے اور آپ کے لیے اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، ایفرٹ پورا لگانا ہے اپنی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جس طرح فار ایگزامپل بعض لوگ کہتے ہیں جی دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. نہیں، ہمیں علاج کرنا ہے. یا اب روڈ کے بیچ میں آپ نہیں کھڑے ہو جاتے کہ ٹھیک ہے اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی، نہیں تو اللہ بچا لے گا. یہ نہیں کرنا اپنے آپ نے ٹریفک کے اصولوں کو فالو کرنا ہے. سو وہ جو ٹائنگ اے کیمل مطلب کیا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. اگر کوئی انسان کوشش کر رہا ہے اپنے جیسے دروازے پہ تالا لگا کے سو رہا ہے رات کو، تب یہ مطلب نہیں کہ اس کو اللہ پہ توکل نہیں ہے تو اس لیے تالا لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ اپنے طرف سے پوری کوشش کرو. تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ احد پہ بھی جب وہ جا رہے تھے تو جو انہوں نے اپنی زرہ پہنی تھی، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 زرہ پہنی تھی، 2 آرمر تھے اوپر. انہوں نے اپنی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کیا اگر ان کو بچانا ہو تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک بھی مطلب کوئی جو تلوار تھی ان کو ٹچ بھی نہ کریں، ان کو کچھ ہو بھی نہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا اپنی طرف سے پوری احتیاط کی اور اس کے بعد میدان جنگ میں اترے ہیں. ٹھیک، تو اس میں سے جو ہمیں کچھ یہ جو شورا کا معاملہ اور سارا کچھ ہوا، اس سے ہمیں یہ تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ ایک انسائٹ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں مشورے کے ساتھ کس طرح چیزیں کرنی چاہیے. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. تو اب یہ تو پہلے جناب ہو گیا وہاں پر قریشی تیار کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو بھی اب پتہ چل گیا ہے اور اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. ٹھیک، اب وہ جو باہر جا کے لڑائی کرنی ہے اس میں جو مسلمان ٹوٹل تعداد پھر بھی آپ کہہ لو کہ تقریباً اراؤنڈ 1000 تھے. ٹھیک، ابھی اس میں جو منافق ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی خیر منافقوں کا تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری اب مسلمانوں نے کی ہے وہ کیا تیاری کی کہ انہوں نے مسلمان آرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں 3 مین گروپس جو تھے ان میں بنایا. ایک تو تھے مہاجرون. جو مہاجر کون سے تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. کیونکہ یہ بھی ایک سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا یہ بہتر تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایون اسکالرس کا بھی یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے. تو انہوں نے جیسے اب کہا نا کہ مہاجر کا الگ ایک گروپ بنایا، انہوں نے اوس کا الگ بنایا، خزرج کا الگ. کیونکہ لوگ جو ایک گروپ کو بلونگ کرتے ہیں وہ آپس میں دے کمیونیکیٹ ویل، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے. اب اگر یہ کیا جائے کہ جی کچھ مہاجر لے لی جائے، کچھ اوس والے جو کہ مدینہ کے ہیں ان کو ملا دیا جائے تو ٹھیک ہے، بھائی چارہ تو بہت تھا. لیکن وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا جس سے ایک ٹیم کے اندر ہوتی ہے، یا ایک ہی حالات سے گزرے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جس طرح ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے، تو وہ نہ ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے ایک انہوں نے مہاجروں کا گروپ بنایا جس کے لیڈر انہوں نے مصعب بن عمیر کو بنایا. مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ جب شروع میں جب یہ ابھی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور مصعب بن عمیر جو تھے وہ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو مدینہ بھیجا تھا یہ تبلیغ کے لیے. تو ہی از فرام دا ارلیئر مسلم جو ہوئے تھے. تو ایک مہاجروں کا جو گروپ تھا وہ مصعب بن عمیر کے انڈر تھا. جو اوس کا تھا وہ اسید ابن حدیر. اسید ابن حدیر یہ بھی ایک جو اوس ہی کو بلونگ کرتے تھے، یہ مسلمان ان کے انڈر تھا. اور جو خزرج کا تھا وہ الحباب ابن منذر، یہ ان کے جو انڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں اب یہ دیکھو کہ سچویشن کس حد تک بری تھی کہ بالکل یعنی چند لوگوں کے پاس گھوڑے تھے اور وہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 100 کے قریب زرہ تھی. زرہ مینز آرمر، یعنی کہ 100 لوگ تھے جن کا کوئی کورنگ تھی، آپ کہہ لو چیسٹ کی یا جو سر کی یا کچھ اس طرح 100 لوگوں کی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو جمعے کا دن تھا وہ کہتے ہیں. اور اس وقت پھر ڈیسائیڈ یہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو مطلب مقابلہ کیا جائے گا وہ جا کے کیا جائے گا احد کے میدان میں. ٹھیک ہے، احد کی، اور جو لوگ سعودی عربیہ گئے ہوئے ہوں گے انہیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ احد کا مطلب احد کو بھی ضرور، پہاڑ کو ضرور دیکھا گیا ہوگا. اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر تھوڑا سا سمجھتے بھی ہیں کہ وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب احد کے پہاڑ کو کیوں چوز کیا تھا. اچھا، جو اس کی کچھ آتا ہے نا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بلیسنگز آپ کہہ لو کہ جو اس کی برکات ہیں احد کی. ایک تو یہ کہ جو جبل احد ہے یہ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک ہوتا ہے نا ماؤنٹین رینج ہے، پوری ایک پوری سیریز آف پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 1 میل یا اس سے تھوڑا اوپر
یہ پورا جو ہے یہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کو مطلب احد جبل احد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مدینہ کے ابھی خیر میں ایک آپ سے تصویر بھی اس میں جو شیئر کروں گی وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ مدینہ کے نارتھ میں ہے، ٹھیک ہے. جو جبل احد ہے یعنی ماؤنٹین آف احد، یہ مدینہ کے نارتھ میں ہے، ٹھیک. اچھا اس میں اور ابھی یہ اس ٹائم کا دماغ میں رکھیں، ابھی کا دماغ میں نہ رکھیں. اس وقت جبکہ یہ بات ہے پورا مدینہ جو تھا، آپ سمجھ لیں کہ اس کی پاپولیشن اتنی تھی کہ جو مسجد نبوی ہے نا، ابھی کی بھی ریسنٹ والی ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں، مسجد نبوی آج سے کچھ سالوں پہلے والی جب اتنی ایکسپینشن نہیں ہوئی تھی، اس مسجد نبوی کے اندر سمجھ لیں کہ پورے مسلمان آ سکتے تھے، یعنی پوری پاپولیشن آ سکتی تھی مدینہ کی، اتنے کم لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایکسپینشن اب ہو گئی اور لوگ مطلب جگہ بڑھتی گئی، کنسٹرکشن ہوتی گئی، تو اب وہ لگتا ہے کہ احد کا پہاڑ کچھ دور نہیں ہے. لیکن آپ امیجن کریں یہ شہر سے باہر نکل کے آنا ہوا تھا، اور یہ اس پہاڑ کے مطلب اس کے آپ کہہ لو کہ جو ایک آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے یا جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ڈیسیجن لیا تھا اس کے پیچھے بہت زیادہ سوچ بچار تھی، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ کیا ہوا. اچھا اب جو حدیث کچھ جو ہیں احد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ احد جو ہے یہ جنت کی پہاڑ، مطلب جنت کا پہاڑ ہے یہ. اور اس کے بارے میں اسکالرز نے یہ کہا، کچھ کہتے ہیں کہ شاید یہ مطلب اس سے کہنے سے مطلب یہ کہ احد جو ہے وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لو کہ رسول اللہ کو بہت پیار تھا اس ماؤنٹین سے، جو یہ پہاڑ ہے، یا مطلب اس کی یعنی اس کی آپ سٹیٹس کو شو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور اس وقت مطلب یہ جو پہاڑ احد کا ہوگا یہ بھی جنت یعنی کسی اس کا حصہ بن جائے گا، واللہ عالم. لیکن حدیث یہ ملتی ہے کہ احد جو ہے وہ جنت کی ایک پہاڑ ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ واپس آئے کہیں سے، تو انہوں نے جو پہلی چیز دیکھی وہ جا کے وہ یہ جبل احد یہ دیکھا، جو پہاڑ تھی اس کو دیکھا، اور کہا کہ احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک یہ یعنی کہ وہ پھر اس سے جو علماء ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، علماء جو ہے انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایمان کا ایک ایمان کو ظاہر کرنے کا، یا آپ کہہ لو ایمان کا ایک سائن ہے ٹو لو احد، یعنی کہ جو غزوہ یہ جو جبل احد سے محبت رکھنا، یعنی اس کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے بھی کہ کس طرح اس پہاڑی کے ذریعے مطلب ایک دس واز اے بگ تھنگ کہ یہ جو غزوہ ہوئی تھی اس میں کس طرح اس سے ہیلپ ملی تھی. اور تیسری چیز یہ والی جو حدیث ہے نا، یہ تو سن کے ذرا وہ ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مطلب احد پہ پہاڑ پہ، سوچیں ابھی تو وہ بہت ہمیں نیچا وہ نظر آتا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی جب یہ کنسٹرکشن چیزیں نہیں ہوئی تھی، تو اس پہ چڑھنا اور مطلب یعنی اٹ واز ناٹ ایزی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد کے پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے. اور جو پہاڑ تھا نا وہ ایک دم ہلنے لگا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک زلزلہ سا آتا ہے، تو وہ ہلنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا اپنے پاؤں سے نا مطلب ہلکا سا جیسے ٹیپ نہیں کرتے ٹک ٹک کر کے اس طرح کیا، اور کہا کہ مطلب کام ڈاؤن، یعنی کہ نہیں تم مطلب پرسکون ہو جاؤ، کہ پرسکون ہو جاؤ احد، کہ تمہارے اوپر صرف ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں. سو نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو گئے، صدیق کون تھے؟ ابو بکر، ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا صدیق کا، اور 2 شہداء کیونکہ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا تھا اور حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا تھا. مطلب یہ اتنی بڑی پرسنالٹیز تھی کہ ایون احد کا پہاڑ جو تھا نا وہ ٹرمبل لائک وہ ہلنے لگا تھا. سبحان اللہ. سو کیا کہتے ہیں اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو احد ہے ایک تو اور چیز کہ یہ حرم کے اندر شامل ہے، میننگ کہ مدینہ جو ہے وہ حرم ہے. حرم کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک آپ کہہ لو کہ پروٹیکٹڈ جگہ، اور جو حرم کی باؤنڈریز ہیں وہ بخاری میں یہ آیا ہے کہ 2 پہاڑیاں ہیں جو اس کے شمال اور جنوب یعنی نارتھ اور ساؤتھ کی طرف، ایک ثور اور ایک ایئر کی پہاڑی، وہ وہاں سے لے کر جو ایسٹ اور ویسٹ میں 2 پہاڑیاں ہیں، ان کا آپ کہہ لو کہ وہ والکینک نہیں ہوتی جو پہاڑی مطلب جن میں سے لاوا نکل سکتا ہے، اب تو خیر وہ چیز وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن جو لاوے والی پہاڑیاں ہوتی ہیں ایسٹ ویسٹ میں وہ پہاڑیاں ہیں. تو جو بیسیکلی آپ کہہ لو کہ جو طور کا ذکر میں نے کیا نا کہ وہ والی پہاڑی نارتھ کی طرف وہ احد کا ہی حصہ ہے. تو بیسیکلی احد جو ہے وہ اس باؤنڈری کے اندر آتا ہے جو باؤنڈری مدینہ کی کہلاتی ہے، اور جس کو آپ کہہ لو کہ حرم کہلاتی ہے. تو یعنی دس از پارٹ آف حرم جو احد ہے. یہ حرم کی میں بات کیا کریں جو
مدینہ کو بھی حرم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو چوز کیوں کیا تھا اس کے بارے میں مطلب لائک ایسا کیا مطلب وائے مطلب کسی اور جگہ بھی جا سکتے تھے, اتنا چل کے جو گئے اور اس کو مطلب چوز کیا تو ریزن کیا تھا. ابھی میں تصویر جو اس کی آپ اگر دیکھو گے نا تو تھوڑا سا آپ کو اس سے اور بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وائے. اب آپ اس میں اب دیکھو کہ جو یہاں یہ جو ریڈ میں ہے نا یہ ہے وہ جو قریش کے پورے جو فوج ہے پوری. ٹھیک ہے. اور یہ گرین میں یہ آپ کے جو مسلمان ہیں. اچھا اب یہاں پر یہ قریش کو پہلے قریش کی سائڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ ان کے بھی انہوں نے 3 اپنے بنائے ہوئے تھے. ایک ابو سفیان کے انڈر تھا اور ایک جو اکرما کی کے اندر تھا اور ایک خالد بن ولید. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا یہ جو ہے بیسیکلی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریباً 50 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو یہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آرچرز تھے یعنی تیر انداز جو تیر پھینکتے ہیں. ان کو کہا تھا کہ بس تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے نو میٹر واٹ. یعنی وہ کہا ہی جاتا ہے یہ کہا تھا کہ تم اگر یہ بھی دیکھو کہ چڑیاں جو ہیں وہ پرندے جو ہیں وہ ہمارے سروں کو نوچ رہے ہیں یعنی میننگ کہ اب سب ختم ہو چکا ہے اور نوچے تب بھی اس پہاڑی سے اتر کے مت آنا. یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی جس کو پروٹیکٹ کرنا تھا کیونکہ یہی ایک جگہ تھی جہاں تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ جس کی طرف سے ایک حملے کا اور زیادہ وہ ہو سکتا تھا. ٹھیک. اچھا یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اب سمجھ لو کہ جب اچھا یہ تھوڑا سا آگے چل کے میں آؤں گی تو اس میں بتاؤں گی کہ آپ یہ دیکھو کہ جو جب نکلے تھے نا باہر چلنے لگے تھے. ابھی یہ خیر تصویر پہلے دیکھ لیجیے دین آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلین سم تھنگ اباؤٹ جو منافق تھے انہوں نے کیا کیا تھا. اب آپ اس کی جو اسٹریٹجی تھی نا رسول اللہ کی کیا بھی دیکھو کہ بیک پہ یہ پورا پہاڑ ہے. یہ سارے پہاڑ ہیں احد کے یہ تمام پہاڑ ہیں. تو ادھر جو ہے یہ آپ سمجھ لو کہ جو مسلمانوں کا بیسک کیمپ تھا جو پوری جہاں پر مسلمان جمع ہوئے تھے سارے جتنے بھی تھے وہ یہ جگہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک انہوں نے جو حضرت مصعب بن عمیر کے انڈر جو تھا اور پھر جو اوس اور خزرج کی جو 3 جو گروپس بنائے تھے وہ یہ ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو قریش ہے مطلب ان کو اگر یہ مطلب یہاں سے گزریں گے آئیں گے جائیں تو یہاں تک پہنچیں گے. لیکن کی تصویر میں اس میں دیکھ کے تو یہ آپ کو جگہ کم لگ رہی ہے بٹ اٹ واز اے لانگ وے. کافی آگے جا کے تھا یہ. اور یہاں جو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ عبداللہ بن ابی نے اور جو منافق تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا تھا. میننگ کہ یہ یہاں سے آئے تھے نا یہ یہاں سے آئے تھے تو ٹوٹل خیر اینیویز میں اس پہ لے کے جاتی ٹوٹل جو تھے وہ مسلمان 1000 کے قریب تھے. اور اس میں سے پھر یہ ہوا کہ جب ٹائم آیا نکلنے کا اور جب وہاں پر پہنچنے کا تو جو ہپوکریٹس تھے مطلب میننگ کہ جو منافق تھے اور منافقوں کا لیڈر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کون تھا جی منافقوں کا جو لیڈر تھا وہ عبداللہ بن ابی. اس نے کیا کیا لوگوں سے بات چیت کر کے پتہ نہیں کیا مطلب وہ بول بال کے 300 کے قریب جو منافق تھے وہ اس سے الگ ہو گئے مسلمانوں سے وہ الگ ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے جو مطلب یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی باہر نکل آئے مدینہ سے اور جا رہے ہیں راستے میں اور راستے میں یہ 300 کا ایک گروپ علیحدہ ہو جاتا ہے. مطلب آپ لائک یہ سوچنے والی بات ہے یہ کوئی اتنی مطلب ایزی مطلب آپ سوچو کہ اینڈ موقع پہ آپ جنگ کرنے جا رہے ہو وہ آلریڈی آپ سے پتہ نہیں کتنے زیادہ ہے نمبر میں یعنی کہ 1:4 کا ریشیو ہے. وہ تقریباً 3-4 ہزار کے ہیں اور آپ اب کیا ہو گئے یہ 300 نکل کے آپ پیچھے 700 کے قریب رہ گئے ہو. جسٹ امیجن. اور یہ اچھا یہ جو جب اس کو کچھ مسلمان جو وہاں پر تھے صحابہ کے انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو مطلب تو اس نے کہا کہ مطلب یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے تو اس نے بات نہیں مانی تو مطلب اب تو ہم مطلب یعنی اس سے الگ ہو رہے ہیں. ویسے بھی مطلب ہمیں لگتا ہے کہ آج جنگ ہوگی نہیں. مطلب بیسیکلی کیا کہ کسی طرح یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرا دینا کہ کہیں ان کو قریش کے ساتھ مقابلہ کرنا نہ پڑ جائے. مطلب بیسیکلی دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ سمجھو کہ یعنی اس کو اس وقت یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ابھی تک اس نے اپنی ہپوکریسی جو ہے ابھی اپنی منافقت اتنی اوپنلی مطلب لوگوں کے سامنے وہ نہیں لے کے آیا ہے. تو اب یعنی اس پوائنٹ پہ وہ آ گیا تھا کہ اب اس کو یہ بھی فکر نہیں رہی کہ یہ مطلب میں اگر اس وقت ساتھ نہیں دوں گا تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ بیسیکلی یہ میں اپنی مطلب اس کی آپ کو میں
سمپل ورڈز میں بتا رہی ہوں, دیز آر ناٹ دا ایگزیکٹ ورڈز, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بھی اس لیے تھا کہ تاکہ جو گند ہے نا, جو بیسیکلی جو خباثت ہے جو, وہ طیب چیز سے الگ ہو جائے, یعنی کہ سامنے آ جائے کہ کون لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور کون لوگ جو ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک, تو یہ سورہ نساء میں بھی آیا ہے, سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اور اس کو جو کچھ صحابہ تھے عبداللہ بن ابی کو روکنے کی کوشش کی تھی, مگر وہ نہیں رکا, اور وہ اپنا جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. اب الگ جب وہ ہوا, 300 لوگ جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں, تو اب امیجن کرو کہ اب باقی لوگوں پہ, اس میں سے اب کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو آلریڈی شاید ڈر رہے ہوں گے اندر سے, اور اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی اب تو ہم 700 رہ گئے اور آگے کے لوگ جو 3000 ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ آپ کہہ لو کہ خوفناک قسم کی ایک سچویشن تھی, جو کہ اس وقت مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑ رہی تھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مطلب یعنی ہم صرف شاید اس کو پڑھ رہے ہیں, مطلب اس کو ہم اس سے شاید فیل نہ کر سکیں, لیکن اس وقت امیجن کر لیں کہ کیا حال ہو رہا ہوگا. یہ میں نے آئی تھنک کہ آپ دیکھ سکتے ہو, ہاں, تو یہ جو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اس کا میں صرف ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں. سو واٹ یو سفرڈ آن دا ڈے دا ٹو آرمیز میٹ, یعنی کہ جب تم لوگوں نے جو اس دن سفر کیا, جو دو آرمیز سامنے آئی تھیں اللہ کی مرضی کے ساتھ. سو وہ کس لیے تھا, ٹو ڈسٹنگوش دا ٹرو بلیورز اینڈ ایکسپوز دا ہپوکریٹس. بیسک بات جو اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح وہ عبداللہ بن ابی اکثر جمعے کے دن کیا کرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہونے والے ہوتے تھے تو اس سے پہلے کھڑے ہو جاتا تھا اور کہتا تھا سنو سنو سنو, محمد بن عبداللہ جو ہے وہ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں, یا اللہ کا رسول کچھ کہنے جا رہے ہیں. یعنی یہ شو کرنا کہ جی میں تو اتنا زیادہ مطلب ان کے ساتھ ہوں اور میں تو بڑا ایمان والا ہوں. تو یہ چیز یعنی اوپنلی ابھی تک اس کی منافقت سامنے نہیں آئی تھی, تو اس دن یہ منافقت جو ہے وہ سامنے آ گئی, اور یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ کون جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, کون نہیں ہے. اور اس سے نا جو میرے دماغ میں ایک اور بات آتی ہے کہ وہ یہ کہ جو ہم اپنی اگر زندگی میں بھی دیکھ لیں نا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ اس وقت ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے. سو اٹ از اے ہیوج کرائٹیریا, یعنی کہ یہ آپ سمجھ لو کہ کسی کو پہچاننے کا کہ ضرورت کے وقت آپ کے کوئی کام اگر آ رہا ہے تو آپ سمجھ لو کہ ہاں جی یہ شخص میرے ساتھ ہے, اور جب ضرورت کے وقت ہی کوئی کنی کترا جائے یا عین موقع پہ کوئی اس کو مسئلہ آ جائے یا کوئی چیز اور وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو اس وقت اپنے آپ کو ذرا سمجھا لینا بہتر ہے. کیونکہ وہ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ہی جگہ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. اس کا کیا مطلب ہے, مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ایک دفعہ زیادتی کی اور اینڈ موقع پہ آپ کو چھوڑ دیا, یا اینڈ موقع پہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کیا, اب آپ دوبارہ اسی سچویشن میں اس بندے کے پاس جا رہے ہو. مطلب ایک دفعہ کافی ہو جانا چاہیے, یو ہیو ٹو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. اچھا, اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رشتے ختم کر دیے اور سارے یہ رشتے ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن سچویشن سے اپنے آپ کو پہچاننے کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک دفعہ میں اس سچویشن میں یہ بھگت چکا ہوں, یہ بھگت چکی ہوں, تب میں دوبارہ مطلب اس سچویشن میں اپنے آپ کو نہ ڈالوں. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالی میں سلائیڈ اپنی وہ کر لوں. We were here. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بھی ذکر کر دیا جو سورہ آل عمران میں. اچھا, اب جب یہ عبداللہ بن ابی جو تھا, یہ جب وہاں سے 300 لوگوں کو تقریباً لے کے نکل آیا, تو مسلمانوں کے درمیان یہ بات چیت ہونی شروع ہو گئی کہ کیا ہم بھی واپس چلے جائیں, اور مطلب یعنی واپس چلے جائیں اور دوبارہ آ جائیں. ایک دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں, پہلے ہم قریش سے لڑ لیتے ہیں, پھر ان منافقوں سے بعد میں بات کریں گے. مطلب یہ تمام چیزیں ان کے دماغوں میں, کیونکہ مختلف چیزیں چلی نا کہ کیا ہم ان لوگوں سے لڑیں جا کے جو یہ واپس چلے گئے, یا ہم قریش سے لڑیں. کچھ نے کہا نہیں, قریش سے پہلے لڑ لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے ہم جو ہے ان سے لڑ لیں گے. تو بیسیکلی جو دو گروپس بن گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا, پھر یہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے آپ کو تم ڈس یونائٹ نہیں کرو, اپنے آپ کو جو مطلب تم لوگوں کے اندر کوئی بیچ میں ایک
یعنی ان منافقوں کی وجہ سے تمہارے اندر ڈویژن نہیں آنی چاہیے بیسیکلی، ٹھیک. اس میں سے اوس اور خزرج کے جو کچھ قبیلے تھے ان کا بھی یہی ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے ڈاواڈول ہونے شروع ہوئے، لیکن باقی مسلمانوں نے جب ان کو سمجھایا تو اس سے وہ پھر جو ہے آپ کہہ لو کہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ جانے پہ تیار ہو گئے. اب تقریباً 700 کے قریب جو مسلمان تھے وہ پہنچے احد کے مقام پہ، اور وہاں پر انہوں نے کیمپ لگا لیا. کیمپ کہاں لگایا؟ جو میں نے ابھی آپ کو پکچر میں دکھایا ہے نا، کہ جہاں پر وہ بیک پہ بالکل پہاڑی ہے اور احد کی، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے خیمے گاڑے تھے، وہاں پر اپنا ہیڈ آفس آپ کہہ لو وہ وہاں پر بنایا تھا. اچھا، جو ابن اسحاق ہیں جو سیرہ کے ایک بہت بڑے وہ ہیں، جنہوں نے شروع میں سیرہ سب سے پہلے آئی تھنک کہ جنہوں نے جمع کی سیرہ سے ریلیٹڈ واقعات، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو مسلمانوں کی پیٹھ جو تھی وہ احد کے پہاڑ کی طرف تھی، اور جو فرنٹ تھا یعنی جو they were facing مدینہ، منہ مدینہ کی طرف تھا، اور پیٹھ جو تھی وہ احد کے پہاڑ کی طرف تھی. اب جو قریش تھے ان کو پورا جو مدینہ کا شہر تھا اس کو پورا کور کر کے گھوم کے اور پھر اس کے بعد پہنچنا تھا. مطلب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ چوز کی تھی یہ ایویں ہی نہیں تھی، اس کے پیچھے پوری ایک تھنکنگ تھی کہ کس طرح یعنی اتنا مشکل کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے کم از کم، اور اگر ان کو آگے تک آنا بھی پڑے تو وہ تھکے بھی زیادہ، وہ ان پہ ایک پریشر بھی زیادہ ہو. مطلب یہ تمام ٹیکٹکس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ دی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ کی. اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز اندازہ لگاؤ، اب یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، 700 سمجھ لیں آپ، اس میں آپ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایڈ کر لیں کہ کچھ ابھی ایسے ہوں گے جو مکہ میں تھے جنہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہیں، کچھ اس میں سے آپ سمجھ لو کہ کوئی ایسے بوڑھے لوگ ہوں گے یا جو عورتیں ہوں گی جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئی، اور کوئی یمن میں وہ کہتے ہیں کہ شاید اکا دکا ہو. لیکن وہ کہتے ہیں اس وقت ٹوٹل پوری دنیا میں 1000 مسلمان تھے، تقریباً اراؤنڈ 1000 گیو اینڈ ٹیک اے فیو. امیجن کریں آپ، 1000 کے قریب مسلمان تھے، کیونکہ یہ ہے نا وہ بیسک جہاں سے اسلام پہ شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو مسلمان تھے ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جو یعنی آپ سمجھ لو کہ جو 1000 کے قریب مسلمان تھے. اور یہ اب ہسٹری زیادہ ڈیٹیل میں تو نہ میں جا رہی ہوں، نہ میری اتنی نالج ابھی ہے کہ میں اس پہ لیکن جو کچھ انہیں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے کہ ود ان 15 سے 20 سال 15 سے 20 سال کے اندر اندر جو یہ پرشین ایمپائر تھی وہ بھی انڈر آ گئی تھی، یعنی پوری مسلمانوں کے انڈر تھی، مسلمان ہو گئے تھے لوگ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ود ان 50 سال یہ اندلس یا جو یعنی مسئلہ بتانے کا یہ کہنے کا کہ اسلام پھیلا کس طرح ہے، اور 100 سال کے اندر اندر چائنا اور فرانس اور یہ مطلب یعنی اسلام کس طرح پھیلا. لائک دس از ناٹ یعنی کہنے میں لگ رہا ہے کہ جی 100 سال، مگر آپ امیجن کریں کہ یہ 700 یا 1000 لوگوں سے شروع ہو کے اگر 100 سال کے اندر، کیونکہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے دنیا کا کوئی ریلیجن اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. اور سٹارٹ کس سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور بھیجا، اور وہ مٹھی بھر مسلمان جو شروع میں مسلمان ہوئے ہیں، پھر ہوتے 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 کس طرح، کیونکہ جو ایک چیز یہ دماغ میں رکھیں کہ جو اس وقت کے جو مسلمان تھے نا، جو ان کا ایمان تھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس طرح کر لیں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے تو اس لیے ان کا ایمان ڈفرینٹ تھا، اور سب وہ ٹھیک ہے، سب کچھ مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اس لیے ان کا جو ایک ایمان کا لیول تھا جی وہ بڑا ہائی تھا، اگریڈ. مگر آپ یہ دیکھو کہ میں اور آپ اس چیز کو اوور لک کر جاتے ہیں، کیا وہ لوگ جو تھے ان کی کیا اپنی فیملیز نہیں تھیں، ان کی خواہشات نہیں تھیں، ان کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی تھی، ان کو اپنا گھر نہیں چاہیے ہوتا تھا. مطلب انسان کی جو ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ تو ڈے ون سے وہی ہے نا، وہ تو چینج نہیں ہوئی. میں اور آپ جو ہماری خواہشات ہیں ان لوگوں کی کیوں نہیں ہوں گی وہ خواہشات؟ انہوں نے ان خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا تھا، بیسیکلی بات صرف اتنی ہے، انہوں نے ان خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا تھا کیونکہ ان کے لیے یہ اللہ کا دین یہ ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. ٹھیک ہے، اس سے فرق پڑا تھا کہ رسول اللہ ان کے درمیان تھے، they could see him اور وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے. مگر بہت سے جو بعد میں آئے جو تابعین ہیں، تابعین کون ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر صحابہ کرام کو دیکھا ہے. پھر تبا تابعین جو ہیں وہ کون ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے صرف تابعین کو دیکھا ہوا ہے. میننگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یہ کہہ دینا کچھ ویلڈ نہیں ہے کہ مطلب اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم ڈفرینٹ ہوتے، یا
میری سچویشن ڈفرینٹ ہے، میرے حالات ڈفرینٹ ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے حالات فرق ہے. ابھی اگر دیکھا جائے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم پھر بھی بہت آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ہماری زندگیوں میں وہ مشکلات نہیں، اور کچھ مشکلات ہماری خود ساختہ ہیں. خود ساختہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے ہم نے، اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہے دنیا کی دنیاوی چیزوں کے پیچھے. یہ میرا اور آپ کا پرابلم ہے. یہ مطلب یہ دین کا پرابلم نہیں ہے. یہ جو مقصد ہے اس سیرہ کو پڑھنے کا، وہ ٹھیک ہے ایک کہانی کی طرح پڑھنا الگ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوا، اور وہ فیلنگ ایک پوری ہونی کہ کیا کیا تکلیف اس زمانے کے لوگوں نے اور اسپیشلی رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے اٹھائی ہے. اٹس آل گڈ. مگر اگر ہم اس سے اپنے لیے کوئی سبق نہیں لیں گے تو پھر اس سیرہ کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ان مسلمانوں کے ساتھ تھے، رسول اللہ کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ ہیں. میں اور آپ اگر اللہ کی راہ میں کوئی بھی قدم اٹھائیں گے جو کہ بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ از دیئر. تو اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں اور جو وہ مسلمان جن کا زیادہ علم نہیں ہے یا جن کو پتہ نہیں، وہ فوکس کس پہ کرتے ہیں. جس طرح ابھی دوسری جنگ ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، ابھی اور جنگیں بھی آئیں گی، غزوات، کہ جی اسلام تو بس غزوات کے ذریعے پھیلا ہے، اسلام تو جنگوں کے ذریعے پھیلا ہے. قتل و غارت تھی، لیکن پڑھیں تو صحیح کہ کیا 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 کچھ ہوا تھا. جنگیں تو اٹس اونلی اے اسمال پورشن. اور ان جنگوں میں بھی جو قیدی بھی آتے تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، مطلب وہ اس کی مثال تو آج کہیں سے کوئی اٹھا کے دکھا دے کہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ہمارے آج کل کسی پہ ذرا سا شک ہو جائے، اس کو جیل میں ڈالے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحمت والا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے، ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں نا یہ سیرہ کو، اس کو ہم اپنی لائف میں بھی اپلائی کر سکیں انشاءاللہ. سیرہ آج ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہیں پر اس کو اینڈ کریں گے. نیکسٹ ٹائم آئے پرومس میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ غزوہ احد پہ ہم اتنا ٹائم نہیں لگائیں جتنا غزوہ بدر پہ لگا تھا. لیکن بیسیکلی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے وہ امیجن کرنا ہے، وہ پکچر آپ کے دماغ میں رہنی ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو سامنے کرتی ہوں. یہ آپ کے دماغ میں رہنی ہے کہ کس طرح یہ رسول اللہ اب یہاں پر بیک پہ احد ہے، اور یہاں پر جا کے آپ کا مدینہ ہے، اور یہاں شروع میں ہی منافقوں نے چھوڑ دیا تھا، ساتھ چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں کے انہوں نے یہاں کیمپ اپنا بنا لیا ہے. یہ لوگ جو ہے یہاں سے گھوم کے آئے، ادھر سے ہیں، آ کے گھوم کے ان کو یہاں پر آنا پڑا ہے، اور یہاں مقابلہ ہوگا. یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو پہاڑی جس پہ کہ رسول اللہ نے کہا تھا تیر اندازوں کو اترنا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح جب یہاں سے کچھ لوگ اترے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور شروع میں نتیجہ کیا تھا، اور خالد بن ولید کا اس میں کیا رول تھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ٹھیک، آج ہم ذرا گرامر کو میں چاہتی تھی کہ تھوڑا سا پریکٹس بھی ہم ذرا زیادہ کر لیں، اور کوئی کوشچن اگر آپ کے ہوں تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیٹ می، میں ذرا کوئی کوشچن اس دوران ہے تو آپ کر لیں. میں جب تک کتاب کھول رہی ہوں، وہ جو ٹیکسٹ بک ہے. اوکے، اچھا جی. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ کس کس نے ایٹ لیسٹ سٹارٹ کر دیا ہے یا کمپلیٹ کر لیا ہے. کچھ کا تو مجھے پتا ہے، جو کانجوگیشن میں نے جو کہی تھی، جو آپ کے سامنے یہ ہوم ورک ڈرل 4 لکھا ہوا ہے نا، یہ کس کس نے کیا ہے. ہینڈ ریز کر دیجئے تو آئی ول نو.
جی آپ 3 کا مجھے پتا تھا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کسی نے جس نے میرے سے شیئر نہیں کیا انہوں نے کیا ہے کہ نہیں. اوکے باقیوں نے جنہوں نے نہیں کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں سیریسلی یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی جب تک پریکٹس نہیں کریں گے یہ دماغ میں نہیں رہے گا. بہت ضروری ہے. اگر تو واقعی آپ کو گرامر سمجھنے کا آپ کے اندر وہ ہے کہ آپ کو واقعی اس کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. پلیز اس کو پریکٹس جتنی جلدی پریکٹس مطلب جتنا پریکٹس کرتے رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. میں اگر بتا رہی ہوں ورنہ ابھی سمجھ لو کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا پھر آپ کو یہ چیزیں جو ایک گیپس رہیں گے نا آپ کی سمجھ میں یہ آگے جا کے بہت پرابلم کریں گے آپ کو. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کر لیجیے گا. میں شیئر میں اس لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس سے چیک کر لو گے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ میں شیئر کروں تو بس اچھا جی اب تو سامنے آ ہی گیا تو اب کرنے کی ضرورت کیا ایسے نہ کرنا آپ. ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. جیسے یہ میں نے اس کی ویڈیو تو آڈیو بھی بھیج دی تھی آپ کو. تھوڑا سا دوبارہ کوئک وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. لرننگ ٹو ریکگنائز اینڈ ٹرانسلیٹ پیسوز جو اب ریکگنائز کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے کچھ تو سمپل ہمیں پتا ہے کہ اس کے کلو ہیں جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر دما سے شروع ہو رہا ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ آپ کا پیسو ہے. لیکن دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پاسٹ ہے یا پریزنٹ یعنی ماضی ہے یا مضارع ہے. ہمیں پتا ہے کہ مضارع جو ہے وہ الف یا تا نون سے شروع ہوتا ہے. سو اگر اس میں سے کوئی لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے مضارع ہے. اور اگر کیا کہتے ہیں جو اس کے علاوہ جو ماضی کی کچھ وہ ہیں اینڈنگز جو کہ ماضی میں اینڈنگ میں چینج آتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ اگر ہے تو پھر ہمیں پتا ہے کہ یہ ماضی ہے. تو مطلب پہچان کرنی ہے پہلے دیکھ کے. اچھا اگر وہ فعل ماضی ہے تو ہم نے کیا اس کی ہم نے جو پڑھا تھا اوپر کہ کس طرح سے اس کا پیسو بنتا ہے کہ آپ نے او بہت ہے اور پھر ای یعنی کہ پہلے آپ نے جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو کسرہ دے دینا ہے اور اس سے پہلے جتنے لیٹرز ہیں ان کو دمہ دے دینا ہے. یعنی کہ بہت سارے اوز ہو سکتے ہیں اور پھر ای ایک ہوگا. سکون کو چینج نہیں کرنا اور آپ نے جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے اس کو چینج نہیں کرنا. اچھا اف دا اٹ پریزنٹ اگر یہ مضارع ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پہلے والے کو دمہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام جتنے لیٹرز ہیں ان کو فتحہ ادر دین کوئی وہ لیٹر جس پہ سکون ہے اس کو نہیں چھیڑنا اور جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو نہیں چھیڑنا. اچھا یہ بات ہو رہی ہے اوریجنل جو ورب ہے جو اس کی ہوا فارم ہے. ٹھیک ہے فائنڈ دا انسائڈ پروناؤن. اچھا جو پہلا سٹیپ کیا تھا پہچانا ہم نے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے. اس کے بعد اگر ماضی ہے تو یہ ہے مضارع ہے تو یہ ہے. اس کے بعد جناب چوتھی چیز یہ تھی کہ اس کے اندر پروناؤن کون سا چھپا ہوا ہے یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے. یہ انہوں نے اچھا ٹرانسلیٹ کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر پاسٹ میں پتہ ہے کہ پاسٹ میں وہ بات ہے جو ہو چکی ہے پریزنٹ میں وہ ہے جو ہو رہی ہے. تو اس میں انہوں نے صرف جیسے میں نے اگزامپل اس میں اپنی ریکارڈنگ میں بھی دی تھی کہ احمد سیب کھا رہا تھا. یہ آپ کا نہیں سوری اس میں تو ہمیں پتہ چل جائے گا سوری کہ کون کیا. سیب کھایا جا رہا تھا. سیب کھایا گیا تھا یہ پاسٹ ہو جائے گا کہ کام ہو چکا. سیب کھایا گیا تھا. سیب کھایا جا رہا ہے یہ آپ کا پریزنٹ ہو جائے گا. کون کھا رہا ہے سیب یہ نہیں پتا لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ ایکشن کیا ہے کہ سیب کھایا جا رہا ہے. اب کس نے کھایا وی ڈونٹ نو تو یہ پیسو ہو گیا آپ کا. ٹھیک اس میں انہوں نے جو یہ چارٹ میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ کر لیجئے گا. اب ایسا کریں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیجئے ہم کلاس میں ہی کر لیتے ہیں بیکاز مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے کیا اور کتنوں نے نہیں کیا. اپنے ریز یور ہینڈ سو آئی کین گیو یو ٹرنز انشاءاللہ تعالی. اور میں ساتھ ساتھ ادھر ہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہیلپ کرتی جاؤں گی. میں نے کلاس میں بھی سوری کلاس کی جو ریکارڈنگ تھی اس میں بھی میں نے اوکے ٹھیک ہے فریدہ جی. سو میں نے اس میں بھی ایک ایگزامپل تو کر کے دے دیا تھا. پہلا والا وہ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ورڈ ہے خلقو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. ہمیں پتا ہے کہ جو مضارع ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ یتان سے شروع ہونا یا تا الف نون ان میں سے کسی لیٹر سے یہ شروع نہیں ہو رہا. تو دیٹ مینس کہ یہ مضارع نہیں ہے. یہ آپ کا ہو گیا. میں اس میں ذرا ہائی لائٹ کر
یہ آپ کا ہو گیا ماضی. ٹھیک ہے, یہ ماضی ہو گیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مجہول ہے یا معلوم ہے. معلوم مینس کہ جس میں ہمیں اس کا کرنے والا پتا ہے کہ نہیں پتا. خلقو وہ سب یعنی کریٹ کیے گئے. اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ او کی ساؤنڈ سے جب شروع ہو رہا ہے اور پھر آگے کسرہ آ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا مجہول ہے, یہ معلوم نہیں ہے, تو مجہول کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا. اب پروناؤن اس کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے. جب ہم یہ ماضی کو دیکھتے ہیں, واو الف جب آ رہا ہوتا ہے, او والی جب لمبا والا آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے, پلورل ہوتا ہے. تو اس لیے پلورل کا مطلب جو ہے یہاں پر میں یہ آپ کیا یہ ہو گیا مجہول کیسے ہے؟ سوری دوبارہ بولیں گے آپ. جی. مجہول اس طرح سے, ایک تو پہلے تو ایک رائٹ آپ سمجھ لو کہ جو دیکھتے ہی ایک نشانی ہے نا کہ دمہ سے شروع ہو رہا ہے, ورنہ یہ دمہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. لیکن جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو آپ نے کسرہ دینا ہے, اور اس سے پہلے ورڈ پہ لیٹر پہ اگر او آیا ہوا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ ماضی وہ ہے مجہول, یہ پیسو ہے. ٹھیک ہے سعدیہ؟ جی دے کریٹڈ ہوگا نا پھر تو یہ مجہول ہوگا. دے کریٹڈ نہیں, اچھا دے ور کریٹڈ. اوکے ٹھیک ہے. دے ور کریٹڈ. ٹھیک ہے, تو یہ مجہول ہے. دے ور کریٹڈ کس نے کریٹ کیا پتا نہیں. اب یہ یہاں پر آپ کا پروناؤن جو آئے گا آپ یہاں پر لکھ دیجئے. اچھا, یہ اوریجنل جو ورڈ میں خیال یہ بھی یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتانے کو لکھ دیتی ہوں کہ اوریجنل تھا یہ جو بالکل اوریجنل جو معلوم والا ہے, ناٹ دا مجہول. سو یہ اوریجنل ورڈ تھا خلق. پہلا سٹیپ ہم نے یہ کیا کہ جب جی اگر دے کریٹڈ ہے تو خلقو کو جی میں وہی بتانے لگی ہوں کہ جو اوریجنل جو ورڈ تھا وہ کیا تھا, پھر اس سے اگر ہم کرتے تو کیا ہوتا, اور جو یہ مجہول ہے اس کا کیا ہو رہا ہے. تو خلقہ تھا. اچھا, اوریجنل جو ہمارے پاس یہ سنگولر ہے خلقہ, اور پھر اس کے بعد جو ہمارا خلق یہ دو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور پلورل کو ریپرزینٹ کرتا خلقو. یہ آپ کا اوریجنل تھا. سوری میں بہت ہی پتہ نہیں کس طرح لکھتی ہوں, لیکن تو خلقو یہ واو سے تو آپ کو خیر پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا خلقہ. اوکے, سو دس ون واز سنگولر, ڈوئل, اور یہ پلورل. سو اوریجنل پلورل آپ کا تھا خلقو. یہاں پر آ رہا ہے خلقو. خلقو ہوتا خلقہ مطلب he created, خلقا both of them created, خلقو all of them created. یہاں پر ہمیں پتا تھا کہ کس نے کیا. خلقو means they were created. ٹھیک ہے, خلقو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دمہ آ گیا اور پھر سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ ہے, یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے مجہول کو. تو پروناؤن از ہم. اب یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, دے were created. بلیو می میری اوریجنل جو رائٹنگ ہے نا اس سے بہت بہتر ہے. they were created. ٹھیک ہے, اچھا جی آپ بتائیں جی ارم سیکنڈ والا. جی یہ لمنا ہے. علمنا, جی 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 تو it doesn't start with A and TY, تو this is past tense. جی اس کو میں ایک سیکنڈ ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ماضی. ماضی, ٹھیک. تو second last letter is لام جس سے ہاں کسرہ آ گیا, ٹھیک ہے. اینڈ اس سے پہلے والے پہ دمہ آ جائے گا, او ساؤنڈ, او اینڈ ای, ادر ریمین دا سیم. ہاں, سو دس از پیسو. پیسو یعنی مجہول, ٹھیک ہے. اور اوکے, اس میں جو پروناؤن ہے وہ نا ہے. نا ہے which is نحنو. نحن. گڈ, جزاک اللہ, گڈ.
اچھا اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں اب یہ علامہ سے آئے گا تو علامہ کیا میننگ ہے اس کا؟ علامہ، اچھا علامہ جو سنگولر ہے اس کا مطلب ہے ہی ٹاٹ. سو علمہ اٹ واز ٹاٹ. اب آپ اس سے نکال لیجیے آگے. علمنا. علمنا. We were taught. We were taught. Good. We were taught. جی سعدیہ آپ کریں گی نیکسٹ؟ جی کرتی ہوں. یہ نون سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف یا تا نون، تو اس لیے یہ مضارع ہے. مضارع ہے، ٹھیک ہے. مضارع ہے، اور چونکہ نون سے، اچھا وہ بعد میں بتاتی ہوں. اور اس میں او اور آ 2 ٹائمز آ رہا ہے، تو یہ جو ہے مجھول ہوگا. مجھول ہو گیا، ٹھیک ہے. گڈ. اور چونکہ یہ نفد دلو ہے تو یہ نحنو سے ہوگا، وی. گڈ. سوری ایک انٹرپشن، یہ قریبا جی نفدلو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نفدلو ٹھیک ہے، یہ مضارع ہے. انہوں نے آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ یہاں پر ان سے یا تو غلطی ہوئی ہے. لیٹ می جسٹ سی نفدلو. یہ اگر مضارع میں نفدلو ہونا چاہیے، یہاں پر یہ شدہ کے اوپر ہونا چاہیے تھا. یہ لیٹ می جسٹ سی. اگر یہ نفدلو ہے تو پھر یہ اس میں تو 2 اوز ہونے چاہیے نا، اگر یہ ماضی ہو تو. نہیں 2 او ضروری اس میں. وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آپ کے پاس سیکنڈ لاسٹ لیٹر کسرہ ہوگا، اور اس سے پہلے جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ دمہ ہوں گے. تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. یہ والا لیٹر جو ورڈ ہے یہ نون سے شروع ہو رہا ہے، وچ از مضارع ہونا چاہیے. تو یہاں پر ابھی فی الحال تو میں اس کو یہاں پر اس کی فتح لگا رہی ہوں، اینڈ آئی ول ری چیک اٹ اگین کہ یہاں پر یہ مسٹیک ہے، کیونکہ یہ فتح ہونا چاہیے. یہاں پر نفدلو ہونا چاہیے، یہ نفدلو، تب یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے. نفدلو اوکے، مجھول ہے، بالکل ٹھیک. اور یہاں پر نحنو ہوگا، بالکل ٹھیک. آگے آپ ٹرانسلیٹ کریں. یہ فضیلت دینے سے ہے، فضیلت دینا کسی کو، لائک بلیسڈ اور پریزڈ. پریزڈ کہہ لیں، اسٹیٹس بڑا کر دینا. تو اب نفدلو، اچھا اگر یہ اوریجنل ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ فضلہ، فضلہ تھا، فضلہ، پھر فضلہ، فضلو، پھر پوری آپ کنجوگیشن کرتے کرتے پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا، سوری میں ماضی والی کرنے لگی ہوں. دس از ناٹ فضلہ از ماضی. فضلہ یفضلو، یفضلو، فضلہ یفضلو. ٹھیک ہے نا. اب یفضلو کو اگر ہم پورا کریں گے تو آپ وہ کریے، اس کو کیا بنے گا؟ اس کو کیا بناؤں؟ یفضلو، یفضلو یفضلا، نہیں، یفضلانی، یفضلانی، یفضلونا. ہاں، تفضلو، تفضلانی، تفضلنا، یفضلنا. یفضلنا. ہاں اتنا لمبا آپ میرے سے ایگزام لے رہی ہیں. چلے میں Thank ٹرائی you very کرتی much. پتہ ہے کیا، مجھے پتہ نہیں. That's okay. That's okay. نہیں, I know کہ you know. So it's نحنو. تو فضلہ یعنی بیسیکلی کہ فضیلت دے دینا. یہ فضیلت دے دینا اس سے وہ آ رہے. تو نفضل، وہ ہم فضیلت دیے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کس نے فضیلت دی، یہ کس نے کیا، بیکاز اٹس مجہول. تو ہم فضیلت دیے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو ویسے میں اس والے کو نا میں اس پہ لگاتی ہوں. آئی ول چیک اٹ اگین. یہ مجھے اس میں تھوڑی سی کچھ وہ ایک چیز لگ رہی ہے. آئی ول یہ اس کو بھی رہنے دیجیے، میں اس کو چیک کروں گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. جی اور کون بتانے لگا ہے ہمیں؟ اچھا میں فریدہ جی بتاؤں آپ. کیونکہ مجھے یہ مشکل لگ رہے ہیں، بٹ آئی ٹرائی. اوکے، I'm finding it difficult. نہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ امرتو، یہ امرا سے ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ ماضی میں ہوگا مجہول. اچھا جیسے نصرتو. اوکے ایک سیکنڈ. ماضی ٹھیک. تو اٹ بی مجہول اینڈ پروناؤن اس میں ہے، یہ سنگولر ہے. اور آئی کے لیے ہوگا انا امرتو. یس یس آئی. سو انا. I was ordered. ایک سیکنڈ میں انا لکھی. انا کیونکہ امرا کا میننگ جو ہے وہ آرڈرڈ یا کمانڈ. امرا ٹو کمانڈ. تو امرا ہی کمانڈڈ. تو امرتو، I was ordered or I was commanded. بالکل ٹھیک.
I was commanded. Oh. Hay Allah. Commanded. ठीक है, गुड जी. और कौन करेगा? मैं तो वैसे भी पूछ लिया करती हूँ ना, तो फिर सदफ आप ट्राई करेंगी? जैसे कहा था ना कि मैं ऐसे पूछना मुझे क्या कह रही हो? मैंने कहा जैसे ही तुमने कहा ना कि मैं वैसे ही पिक कर लेती हूँ, मैं समझ गई थी कि मेरी बारी आने वाली है. अभी और लोगों की भी आएगी जो हाथ नहीं उठा रहे ना. अच्छा जी. यतज़क्करु. ओके, या से शुरू हो रहा है, सो यतज़क्करु. वुड इट बी मुदारे? ओके, पहली चीज तो क्लियर हो गई, मुदारे है, क्योंकि यतान या ता अलिफ नून, सो या से शुरू हो रहा है. इट इज अ मुदारे. ठीक है. ओके, अब ये क्योंकि फतह है शुरू में, दम्मा नहीं है, तो इज इट मालूम? मालूम, हाँ, क्योंकि वो हमने पढ़ा है कि अगर मुदारे होगा तो उसमें आपको पता है कि ऊ आ होना चाहिए, तो ऊ तो है ही नहीं. दैट मीन्स ही ओरिजिनल है. ठीक है जी. क्या और कुछ भी पूछना? इसमें आप बताइए ना, इसके अंदर प्रोनाउन कौन सी है? इसके अंदर एक सेकंड सोचने देखो, दो. या बिगिनिंग है ना, या बिगिनिंग है और ऊ है, तो ये क्या है? पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप चलें. या बिगिनिंग होती है तो इज इट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, क्या है? ये थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है. थर्ड पर्सन में अब आपने देखना है कि सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है. सिंगुलर है. सिंगुलर है. तो हुआ. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? हुआ. यस, गुड. हुआ. तो ये तज़क्करा या तज़क्करू. तज़क्करा यानी इसका जो मादी है वो तज़क्करा. आप कह लो कि जिसका टू रिमेम्बर. जिक्र के, to remember. जिक्र So किया, टू रिमेम्बर. या he had remembered, नहीं, or ये he देखो was ना, being मुदारे है तो remembered. पास्ट टेंस में नहीं होगा ना, मुदारे है. Oh, so he remembered. नहीं, he was remembered. He was remembered. नहीं, देखो आप पास्ट टेंस में क्यों ले जा रहे हो, वाज क्यों लगा रहे हो? करंटली कुछ हो रहा है. मुदारे इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर. Present. That's right. So Okay. he remembers, sorry, he remembers. या आप कह दो he is remembering, यानी ये क्योंकि कंटिन्यूस भी होता है, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों होता है, तो he remembers. He remembers. Yeah. Thank you. जज़ाकल्लाह खैरन. जी, रोजी आप बताइए. हो रहा. And if it's difficult, Rosie, then let me know. मुझे पता है कि आप he remembers. क्या राइटिंग? मैं कोशिश करूं? जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आप कीजिए. क्योंकि मुझे, हाँ चलो मैं कोशिश करती हूँ. अच्छा, रोजी मुझे लिख के बता रही हैं, आप भी बताइए. चलो कि मैं आपको आंसर नहीं बता रही अभी. अनिला, आप भी मुझे जवाब दीजिएगा, रोजी भी मुझे लिख के बता रही है. ओके, ठीक, लेट्स सी के किसका सही होता है. ओके. अच्छा चलो. ओके ओके जी. और थर्ड चीज आप, ओके, गुड जी. रोजी, जज़ाकल्लाह खैरन. अच्छा जी, अनिला बताइए मुझे. पहले बताइए कि मादी है या मुदारे है? हाँ जी, यही तो, ये लेकिन ता स्टार्ट है तो ये मुदारे है. गुड जॉब. ता या ता अलिफ नून है और ऊना एंडिंग है, तो आपको पता है कि देखो दोनों चीज देखनी होती है ना मुदारे में, यानी या ता अलिफ नून भी और फिर एंडिंग भी देखनी होती है. तो आप ठीक कह रहे हो, ये मुदारे है. गुड. अब ये बताना है आपने कि ये रेगुलर वाला है, यानी या मतलब मालूम जिसको कहते हैं, या ये मजहूल है? मजहूल है. मजहूल है. अच्छा, किस चीज ने बताया आपको मजहूल है? क्योंकि जो स्टार्ट हो रहा है वो तुर, मतलब वाव से स्टार्ट हो रहा है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ऊ साउंड से स्टार्ट हो रहा है. अब इसमें अंदर इसके कौन सी प्रोनाउन है?
وہ اچھا آپ کو پروناؤن کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پتا نہیں کہاں سے، نہیں پتا. یہ چیز یاد رکھیے کہ مضارع میں نا آپ کو شروع اور اینڈنگ دونوں دے. اونا اینڈنگ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ اونا اینڈنگ اونا پلورل. ٹھیک ہے. اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ پلورل تھرڈ پرسن والا ہے یا سیکنڈ پرسن والا ہے، تو وہ آپ کو بگننگ میں دیکھنا ہے. تا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ تا آپ کا سیکنڈ پرسن کہلاتا ہے یا تھرڈ پرسن؟ تب آئی تھنک سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن. تھوڑے اس سے بتائیے نا ذرا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ذرا جوش سے بتائیں. تو جان تا ہے نا، تو یہ آپ کا سیکنڈ پرسن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتاؤ پلورل سیکنڈ پرسن کا کیا ہے؟ یہ میسکولن ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ فیمنن پلورل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، تو یہ میسکولن ہے. تو آپ مجھے بتاؤ اس میں کون سی پروناؤن ہے؟ ہوا، ہما، ہم. ہما، ہوا، ہما، ہما. ہوا، ہما، ہم جو ہے نا یہ تھرڈ پرسن ہے. اچھا. سیکنڈ پرسن آپ کا انتا سے شروع ہوگا. چلیں گے میں بتاتی ہوں. انتا اور پھر سیکنڈ دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انتنا، انتما، انتما، اور انتا، پھر انتما، انتنا. ایسے ہے. انتم نہیں، انتنا از فیمنن پلورل. انتنا یہاں پر میسکولن، تو یہاں پر ہے یہ آپ کا انتم. 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 ٹھیک ہے. اور اس کا جو اس ورڈ کا جو اوریجنل میننگ ہے وہ ہے ٹو ریٹرن. تو اس وقت کیا مطلب ہوگا؟ ترجعون. کیونکہ یہ ہم جانتے نہیں ہیں تو they returned. یہ مضارع ہے نا، تو اس میں they will کہہ لیں. یہ فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، یا is their return. ٹھیک ہے. their return is their return یا they will return. یہ فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. ترجعون. Won't it be you Sorry, all? sorry, Baji. Not they, you. You Yeah, all will yeah. be You returned. will. You will. It's not they, yeah. You. ہاں، انتا، انتم. ٹھیک ہے. انتم ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. گڈ. جزاک اللہ. روزی کا بھی ٹھیک ہو گیا تھا اور آپ کا بھی ٹھیک ہو گیا. گڈ جاب. Frial, could you translate that as all of you return? جی جی بالکل بالکل. آل آف یو بھی کہہ سکتے ہیں. اور یو آل لکھ دوں تو بہتر ہی ہے ویسے یہاں پر. ایک سیکنڈ، ورنہ اٹ ول ناٹ بی کلیئر. ول ریٹرن. اچھا، اس چارٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن بتائیے اگر ہے تو، ادروائز وی ول کنٹینیو. نہیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن صرف اس لیے چپ نہ بیٹھیے گا آپ کے پوچھنا نہیں ہے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز کلیئر آ رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں Okay, someone else is speaking. Please continue. نہیں کوئی بات نہیں بولے. میں نے کوئی خاص بات نہیں کرنی تھی. میں نے یہ کہنا تھا کہ پچھلی دفعہ میں پورا ٹائم کچن میں تھی. مجھے یہ تھا کہ پہلے سیرا ہوگی پھر گرامر. تو وہ تو آج پھر جب میں سن رہی ہوں تو الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں کروں. الحمدللہ. ویری گڈ ویری گڈ. ہاں جی لاسٹ ٹائم نہیں اس طرح ہی ہو گیا تھا. مجھے پتا ہے وہ صدف کے ساتھ بھی تھوڑا وہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹائمنگ میں نے سوئچ کر دی تو پرابلم ہوئی تھی. نہیں انشاءاللہ ہم سیرا ہی پہلے کریں گے اور گرامر ہم لیٹر آن کیا کریں گے. جی فردہ جی آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ترجعون جو ہے you all will be returned ہوگا یا you all will return? You all will return. Different meaning? جی You all will be returned. مطلب will be returned بھی ٹھیک رہے گا، you will be returned بھی ٹھیک رہے گا، you all will return بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. Okay. What about you all of you return? Because it isn't mudari present and future. all of you will return کیونکہ فیوچر کا بھی ہے. all of you بھی ریٹرن کر لیں. all of you return. Yeah, but I think پتہ نہیں will لگانا مجھے زیادہ بہتر لگا تھا. anyways لیکن وہ بھی as long as you don't translate it in the past تو پھر تو ٹھیک ہے یہ. yeah ٹھیک ہے. okay so inshallah let's move on. نائب الفاعل. اچھا نائب الفاعل یہ نام سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فائل ہم پڑھ چکے ہیں. فائل کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر.
کسی بھی ایکشن کو کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. اب چونکہ ہم پیسوز پڑھ رہے ہیں، مجہول پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے. ہمیں اس میں صرف پتا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں ہم پھر فاعل نہیں ڈھونڈتے، اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے نائب الفاعل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل. یعنی اس میں ڈوئر نہیں ہے، اس میں ڈن ٹو ہے ہمارے پاس. میننگ ڈن ٹو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر ایکشن ہوا ہے. سیب کھایا گیا. اب سیب جو ہے اس میں نائب الفاعل ہے، کیونکہ کھانے کا جو ایکشن ہے وہ سیب کے اوپر ہوا ہے. وی ڈونٹ نو کس نے کیا ہے، تو اس لیے اس کو نائب الفاعل کہیں گے. ٹھیک ہے، رولز وہی ہیں. نائب الفاعل کے اوپر بھی وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو فاعل کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. فاعل کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کو فعل کے بعد آنا ہے. فاعل جو ہے وہ فعل کے بعد آئے گا. فاعل کا رفع کی حالت میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا، آئی نو کہ بہت پہلے ہم نے بات کی تھی، لیکن اگر یہ آپ کو یاد ہو تو یہ کہا گیا تھا کہ فعل کے بعد فاعل آئے گا اور فاعل کا مرفوع یعنی کہ رفع کی حالت میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نائب الفاعل کے لیے بھی یہی رولز ہیں. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا فاعل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہی تھا کہ جس طرح خلقہ جو ہے، خلقہ یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل موجود ہے جو کہ ہوا ہے. خلقہ کے اندر ہوا آلریڈی موجود ہے، تو فاعل موجود ہے. خلقہ اس نے کریٹ کیا، اس نے پیدا کیا. اس جو یہاں پر ہے یہ ہمارا فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا انسائڈ ڈوئر یا انسائڈ آپ کہہ لو جو پروناؤن ہے. نائب الفاعل میں بھی انسائڈ ہو سکتا ہے ڈن ٹو، جیسے کہ خلقہ. خلقہ میں بلکہ سامنے لکھتی ہوں آپ کے لیے، ایک سیکنڈ، دونوں چیزیں تاکہ آپ کو ذرا یہ ہو گیا. چل، یہ اوریجنل ورڈ ہے نا، فعل ہے خلقہ. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے ہی کریٹڈ. ہی کریٹڈ. اس میں ہمیں پتا ہے کہ جو ڈوئر ہے وہ اندر ہے اس کے، اور وہ کون سا ہے؟ ہی، جس کو آپ کہہ لیں کہ ہوا. ٹھیک. خلقہ، ہی واز کریٹڈ. ہی واز کریٹڈ. سو اس کے اندر بھی پروناؤن تو ہماری ہوا ہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہوا ہے اس کو ہم پھر فاعل نہیں کہیں گے. یہاں پر یہ فاعل تھا، دس واز فاعل. یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں فاعل. یہ کرنے والا اس کے اندر تھا ہوا. یہاں پر جو ہوا ہے کیونکہ اس کو کریٹ کیا گیا، یہ ہمارے پاس اب کہلائے گا ہوا یہاں پر نائب الفاعل. نائب الفاعل. ٹھیک، تو یہ ورڈ اوریجنل ہے فعل، اور یہ آپ کا مجہول ہے. یہ معلوم ہے، یہ مجہول ہے. معلوم میں ہمیں ڈوئر کا پتہ ہوتا ہے تو یہ فاعل کہلاتا ہے، لیکن مجہول میں ہمیں فاعل نہیں کہتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے کیا، تو وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے. رولز وہی ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا نمبر 1 والا، مستتر، چھپا ہوا. مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، انسائڈ. ٹھیک. اچھا، آؤٹ سائڈ اف دا ڈن ٹو از ادر دین اے پرون. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، جو اگزامپل آگے آئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اب یہاں پر خلقہ ہی لکھا ہوا آئے گا. خلق الانسان. ٹھیک ہے، یعنی یا اس کے بعد خلق اللہ، اللہ نے کریٹ کیا. مطلب ہم نے الگ سے کسی کا نام لے کے بات، الگ سے لے کے کسی کی بات کرنی ہے، تو اب وہ انسائڈ والا ڈوئر تو یوز نہیں کریں گے نا. تو اسی طرح مجہول میں بھی اگر باہر کسی کی بات ہو رہی کہ کسی اور کو کھایا گیا، پیا گیا، کچھ کیا گیا، تو پھر اندر والا جو ہے اس کو ہم نہیں یوز کریں گے، وہ ہمارا آؤٹ سائڈ نائب الفاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اگزامپل آگے آ رہی ہے، ہر اگزامپل میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے،
یہ جو کچھ رولز فائل کے تھے وہ انہوں نے پہلے کر دیے کلیئر، انشاءاللہ پھر ایگزامپلس کی طرف ہی جا رہے ہیں. اٹ مسٹ کم آفٹر دا فیل. یہ ہمیں پتہ ہے کہ فائل کو ہمیشہ فیل کے بعد آنا ہوتا ہے، ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا. جو سینٹینس میں فیل کے بعد فائل آئے گا اگر آؤٹ سائڈ والا ہے. ان سائڈ ہے تو وہ تو پھر آلریڈی فیل کے اندر موجود ہے، لیکن اگر بعد میں اگر باہر والا ہے تو بعد میں آئے گا وہ. دا فیل مسٹ بی ان دا ہوا اور ہیا فارم. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ہوا اور ہیا فارم میں ہوگا تو اب آؤٹ سائڈ ڈوئر یا آؤٹ سائڈ نائب الفائل ڈھونڈیں گے. اگر فیل آپ کا ہوا اور ہیا والے اس میں نہیں ہے فارم میں، تو پھر ہم نے باہر ڈھونڈنا بھی نہیں ہے نائب الفائل یا فائل. یہ دونوں کے لیے رول ہے. اگین میں بولتی ہوں کہ فعل اگر ہوا ورژن میں ہو یا ہیا ورژن میں ہو then you can look for an outside doer یا outside نائب الفائل. لیکن اگر فعل ہمارا، اب جیسے فار ایگزامپل میں نے ایگزامپل آپ کو خلقہ کی دی تھی، اب خلقہ نہیں ہے خلقا ہے، یعنی کہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب میں باہر نہیں ڈھونڈوں گی کہ کوئی آؤٹ سائڈ ڈوئر تو نہیں ہے. اسی طرح خلقہ، خلقہ جو ہے اس کی جگہ خلقا دو لوگوں والا ہے، تب بھی میں باہر نہیں ڈھونڈوں گی کیونکہ نہیں آ سکتا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی. تو the fail must be in the ہوا here form, the fail must be the file or نائب الفائل must be مرفوع. مرفوع means رفع کی حالت میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. in the sentence نصرنا for example the نائب الفائل is the inside pronoun نحن. نصرنا میں ہمیں یہ نا بتا رہا ہے کہ یہ نحن ہے. ٹھیک ہے. نصرنا میں نحن is the inside pronoun. in the sentence نصر المسلمون، نصر المسلمون، the نائب الفائل is المسلمون. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نصیرہ جو ہے وہ ہوا ورژن میں ہے، المسلمون بعد میں بھی ہے اور رفع بھی ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ المسلمون is the نائب الفائل اور فعل جو ہے وہ آپ کا نصیرہ ہے. المسلمون نصیرہ، مسلمانوں کی مدد کی گئی، مسلمانوں کی مدد کی گئی. نصرنا میں کیا تھا کہ ہماری مدد کی گئی. اب ہماری کی جگہ ہم نے کوئی ورڈ لگانا تھا، مسلمانوں کی مدد کی گئی. نوٹس دیٹ اٹ از آفٹر دا فیل، یہ آفٹر بھی ہے which is the ہوا فارم. فیل جو ہے آپ کا ہوا ورژن میں بھی ہے اور مسلمون آپ کا رفع کی حالت میں بھی ہے. تو یہ تینوں سٹیپس جو ہیں پورے ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ مسلمون جو ہے یہ نائب الفائل ہے. اب قرآن کی ایگزامپلس دے رہے ہیں. ضربا مثلاً، ضربا، ضربا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل جو ہے یہ آپ کا مجہول ہے کیونکہ او ای. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ماضی ہے اور مجہول ہے. تو اب آگے دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ہے تو ہوا ورژن ہمیں پتہ ہے ضربا ہوا. آگے ایک ورڈ آ گیا جو کہ رفع کی حالت میں بھی ہے، بعد میں بھی آیا ہے. اب ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ نائب الفائل ہے. مثلاً سو دیکھیے ٹرانسلیشن میں کس طرح آگے این ایگزامپل واز اسٹرک یا ایگزامپل واز گیون. ضربا، ضربا کا مطلب ہوتا ہے نا اسٹرائک کرنا، تو وہ اس کو ٹرانسلیشن میں بھی انہوں نے اس طرح ہی کر دیا. این ایگزامپل ایک مثال دی گئی تھی، ایک مثال دی گئی تھی. کیا دیا گیا تھا؟ مثال دی گئی تھی. کس نے دی تھی وہ پتہ نہیں ہے ہمیں، بس مثال دی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آؤٹ سائڈ والا آپ کا جو ہے وہ مطلب یہ نائب الفائل ہو گیا آپ کا. انزلت، یہ انزلت ہونا چاہیے، یہ انزلت ہونا چاہیے، یہ حمزہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، یہ دمہ ہوگا. انزلت، انزلت سورتن، انزلت سورتن، a surah was sent down. یہ ہیا ورژن. ایک سیکنڈ، ضربت، دوری بات یہاں پر دمہ میں لگا دیتی ہوں، بعد میں بھی مجھے انزلت، یہ ہیا ورژن ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو چھپی ہوئی پروناؤن ہے وہ ہیا ہے، اس لیے وی کین ہیو این آؤٹ سائڈ نائب الفائل. تو سورتن رفع بھی ہے، سورتن بعد میں بھی آئی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ نائب الفائل ہے. یہ کیا ہے؟ سورہ واز سینٹ ڈاؤن. انزلت، ایک سورہ بھیجی گئی.
کیونکہ یہ ہوا اور ہیا ورژن میں فیل تھے اس لیے باہر ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھتے ہیں یرزقون. یرزقون, اب یہ اونا میں بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے. So now we are not even going to bother کہ ہم ڈھونڈیں کوئی آؤٹ سائڈ نائب الفائل ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہم ہے, یہ آلریڈی پلورل ہے, ہمیں صرف ہوا یا ہیا میں ہم کر سکتے ہیں. سو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یرزقون فیہا, they are given provisions in it. They are given provisions in it. ان کو رزق دیا جاتا ہے اس کے اندر. کون رزق دیتا ہے؟ we don't know. تو یہ مجہول ہے پھر بھی. اعدت للمتقین, اعدت للمتقین, تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے, تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اچھا, یہ ہیا ورژن ہے. اب باہر ہم نے دیکھا کہ ایک ورڈ اور آیا ہوا ہے, بعد میں بھی ہے, مگر رفع نہیں ہے. اینا جو ہے وہ نصب یا جر ہو سکتا ہے, رفع نہیں ہو سکتا. سو اس کا مطلب یہ کہ یہ نائب الفائل نہیں ہے. بتانا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہوا ہیا ورژن ہوا فیل کا تو جی اب ضروری ہمیں کوئی آؤٹ سائڈ وہ ملے گا, نہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن اگر ہوتا تو ہو بھی سکتا تھا. اعدت للمتقین. ان ایگزامپلس تک کچھ مجھے بتائیے, کوئی کوشچن, کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں, جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ کا بھی کہ آپ نے جواب دیا, مجھے لگا تھا کہ سب اس وقت نیند میں ہو گئے ہیں میرے خیال میں. نہیں, بیکاز یہ فائل والا ہی ہے نا, وہی رولس ہیں پھر سے. میں نیند میں نہیں ہوتے, نیند اڑ جاتی ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دماغ پہ زور دیا جاتا ہے کہ نیند اڑ جاتی, نیند میں کوئی نہیں رہ سکتا. گڈ, الحمدللہ. جی ہاں, کیونکہ یہ وہی فائل اور یہ ملتا جلتا ہے, تو یہ ایک طرح سے ریویو بھی ہو گیا فائل کا بھی کہ فائل کیا تھا, اس کے آپ کا فیل کے بعد آنا ضروری ہے, اس کا رفع ہونا ضروری ہے, اور آؤٹ سائڈ فائل صرف اسی وقت ہوتا تھا کہ جب ہوا اور ہیا ورژن ہو. تو اب نائب الفائل کا بھی یہی ہے کہ ہوا یا ہیا ورژن فیل کا ہوگا تو فائل نائب الفائل باہر آ سکتا ہے. اب فائنڈ کس طرح کیجیے, بس یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک آج ہوگا انشاءاللہ, پھر ہم روک دیں گے. فائنڈنگ دا نائب الفائل. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اف دا فیل از ان دا ہوا ہیا فارم. پہلا سٹیپ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ہوا اور ہیا ورژن کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو اگر وہ ہوا ہیا والا ہے then look for an outside نائب الفائل. if there is one it will be the first رفع after the فعل. اب لیٹس سے کہ ہوا ہیا ورژن میں سے کچھ ہے, اب آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی باہر مطلب کوئی آؤٹ سائڈ اس کا نائب الفائل تو نہیں ہے کوئی. اچھا, یہ چیز دماغ میں رکھے, فیل کے فوراً بعد ہونا ضروری نہیں ہے فائل کا, نائب الفائل کا, نہ نائب الفائل کا اور نہ فائل کا. فیل کے فوراً بعد ہونا ضروری نہیں ہے, بس بعد میں ہونا ہے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل کے فوراً بعد کوئی جار مجرور آ گیا, کوئی نصب منصوب آ گیا, اور ڈاؤن دا روڈ پھر آپ کو کوئی رفع نظر آیا. سو وہ رفع بھی آؤٹ سائڈ نائب الفائل ہو سکتا ہے. It has to be رفع, it has to come after. بالکل بس یہ ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ It will be the first رفع after the fail. جو بھی پہلا رفع آئے گا فیل کے بعد وہ آپ کا آؤٹ سائڈ نائب الفائل ہو جائے گا. If the fail is not in the ہوا ہیا version, it cannot have an outside نائب الفائل. Do not look for one. ٹھیک ہے, ہوا ہیا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں ایک چیز یاد رکھیں, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے, you need to remember, memorize ending sounds اور بگننگ. مضارع میں بگننگ اور اینڈنگ دونوں میٹر کرتی ہیں, ماضی میں صرف اینڈنگ آپ دیکھتے ہو. تو یہ آپ کو پتا ہونا ضروری, تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت ہوا ہیا ہے یا یہ ہما ہے یا انتم ہے یا انتی. اچھے, اس میں انتا انتی انتما وہ تو کچھ ہے ہی نہیں, صرف ہوا ہیا میں سے اگر کچھ ہوگا تو باہر ڈھونڈیں گے. نمبر 3, translate the نائب الفائل as the done to or the receiver of the action whether it is inside or outside. مطلب وہی, اس کو آپ نے اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ اس پہ ایکشن کیا گیا ہے, اس نے خود کچھ نہیں کیا. سیب کھایا گیا, کتاب پڑھی گئی, ٹھیک, گاڑی چلائی گئی. مطلب بیسیکلی آپ کو اس میں تینوں میں یہ نہیں پتا چلا کس نے چلائی. تو جو اس میں جس پر کام ہوا ہے وہ ہم کہیں گے کہ وہ ڈن ٹو ہے. تو اب اس کے اندر کا پروناؤن ہے یا اس کے باہر پروناؤن ہے, یہ دیکھنے کے لیے یہ 3 سٹیپس ہیں ہمارے پاس. اگر تو ہوا ہیا ورژن ہے باہر ڈھونڈ لیں, ہو سکتا ہے مل جائے.
باہر اگر ہوگا تو اس کا رفع میں ہونا ضروری ہے اور بعد میں آنا ضروری ہے. ہوا ہی یا نہیں ہے تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرنا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہو. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، کوئکلی یہ بس دیکھ لیتے ہیں اس کو جتنا کر سکے ٹھیک، نہیں تو پھر ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. Underline the fail once and the nibal file twice. If you find an inside nibal file, write the pronoun underneath the fail. Then translate the ayat using the word bank. ٹھیک ہے. ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. ثم تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دین یہ مطلب یہ ایک حرف میں کنسیڈر ہوتا ہے. الیہ الا اور ہی ملا کے جب آتے ہیں تو الیہ بن جاتے ہیں، یہ جار مجرور ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ترجعون. ترجعون جو ہے آپ کا فعل ہے، ترجعون آپ کا فعل ہے. ٹھیک. اور اب ظاہری بات ہے اونا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پلورل ہے، تو اب میں باہر تو کوئی ڈھونڈ ہی نہیں سکتی. تو اس میں کون سا تا بگننگ اینڈ اونا اینڈنگ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو چھپا ہوا نائب الفاعل ہے وہ آپ کا انتم ہے. اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں اور اس کو I will erase. ٹھیک. انتم کس طرح پتہ چلا؟ تا بگننگ اینڈ اونا اینڈنگ انتم ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہی ہے چھپا ہوا جو اس کا وہ ہے ڈن ٹو. جی اچھا، اب نیکسٹ والا یہ کوئی کرنا چاہے گا تو پلیز بتائیے. مطلب کرنا چاہے گا نہیں، پلیز کوئی کرے. جی سعدیہ. جی ٹرائی کرتی ہوں. نفخ نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ. پہلے نفخ فعل جو ہے بتائیے. یہ ہمارا فعل ہے. اوکے انڈرلائن دا فعل. اوکے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اچھا یہ کون سے ورژن کا ہے، کون سی فارم ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، نہیں میرا مطلب کہنے کہ یہ ہوا ہیا ہما ہو کیا ہے؟ یہ کون ہوا ہے. یہ ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے، اس کو میں ہوا لکھ دیتی ہوں. چونکہ یہ ہوا ہے اس لیے ہم نیکسٹ پوری لائن کے اندر جو ہے وہ مرفوع کوئی ڈھونڈیں گے. تو ٹھیک ہے پھر سوری تو مرفوع نہیں ہے، نفخۃن مرفوع ہے. ٹھیک ہے یہ مرفوع ہے تو یہ جو ہے یہ نائب الفاعل ہوگا. اوکے. اور واٹ اباؤٹ واحدۃ؟ دو ہو سکتے ہیں نائب الفاعل. مطلب آپ یہ صرف دیکھیے کہ نفختن اور واحدتن جو ہے دے آر جوائن ٹوگیدر. کس طرح؟ یہ کون سا فریگمنٹ ہے؟ واؤ کے ذریعے جوائن ٹوگیدر ہے مے بی. نہیں واؤ کے ذریعے نہیں، واؤ تو پارٹ آف دا ورڈ ہے واحد. تو یہ کوئی نفختن چیز ہے، وہ کسی ایک چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس طرح یہ جوائن ہے یہ ورڈ. نفختن، ہاں نفخہ کا مطلب ہوتا ہے جو پھونکنا، اور نفختن جو ایک پھونک، وہ جو آواز، وہ جو سب کچھ. تو واحدتن ایک آواز. ایک یہ پھونک. اچھا کنیکٹڈ ہے موصوف صفہ. تو سے ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک دونوں ہے، جو ہیں یہ پھر جی نائب ان الفاعل ہوں گے. دونوں کو آپ پھر کہیں گے کہ یہ نائب الفاعل ہیں. جی. ٹھیک ہے ہمم. گڈ گڈ. جزاک اللہ. ارم آپ بتائیں گی. کتب علیکم القتال. اچھا دیٹس اوکے. جی فرزا جی آپ بتائیں گی. ہلو کتب سوری is okay. Iram, you want to do it? نہیں you do it, I will do the next one, don't worry. Okay. کتب علیکم القتال. کتبہ تو ہو گیا مجہول مجہول ماضی. فعل ہو گیا آپ کا. جی ٹھیک ہے. کتبہ ہاں. علیکم القتال جو ہے وہ نائب الفاعل ہوگا. القتال آپ کا نائب الفاعل. کہ کیا لکھ دیا گیا تم سب پر قتال یعنی جنگ و جدل. تو یہ آپ کو لکھا کیا گیا تھا؟ یہ لکھا گیا. تو دس از دا نائب الفاعل. گڈ. جی ارم. ہاں جی لا لا یقبل يقبل منها شفاعت. تو یقبلو از مدارے مجہول. ٹھیک ہے ہوا ورژن. ٹھیک ہے So we will look for the naibul file. ہاں منہا is جار مجرور. اس کو ہاں چھوڑ دیں گے. شفاعتن is مفعول no مرفوع. مرفوع. اور یہ آپ کا And پھر جائے گا آؤٹ تو یہ سائڈ. outside done to ہے.
نائب الفاعل. گڈ. یس. اچھا چلیں اس کو ہم یہاں پر ہی اینڈ کریں, لیکن آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن ضرور کر لیجئے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ٹرانسلیٹ کر لیں, یہ ورڈ بینک آپ کو دیا ہوا ہے, اس جگہ پہ آپ اپنا خود ٹرانسلیشن اپنے پاس لکھ لیجئے, یا آپ مجھے, میں اس کو نمبرنگ کر دیتی ہوں, آپ مجھے نمبرز لکھ کے دے دیجئے گا کہ جی اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے. اور Which آپ page is this? یہ پیج ہے, ایک سیکنڈ میں اوپر کروں, 109. 109. 109. 109. Okay. Jazakallah. 109. تو یہ آپ لوگ 1 2 3 4 میں نے لکھ دیا ہے. اس کی آپ صرف ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ مجھے ضرور بتا دیجیے گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. So جزاك الله خيرا.